السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ طبیعت صحت کیسی ہے؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تاریخ ہے 11/7/2020۔ تو آج کرونا کی جو اپڈیٹ ہے پاکستان میں یہ ہے کہ 2,44,000 کیسز ہیں اور ریکور جو ہوئے ہیں تقریباً 1,49,000 ہیں، اور ڈیتھ جو ہوئی ہیں وہ ہیں 5,058۔ تو اسی طرح ورلڈ کے جو کیسز کی تعداد ہے وہ ہے جناب 1,24,46,105، اور جو ریکور کیسز کی تعداد ہے وہ 68,28,356، اور جو اموات کی تعداد ہے وہ ہے 5,58,683۔ اب ورلڈ کی سطح پر بھی کرونا کے کیسز کم ہو رہے ہیں، کرونا کا جو عروج تھا یا پیک تھا وہ ختم ہو رہا ہے، اور پاکستان میں بھی یہی صورتحال ہے۔ ریکوری جو مریض ہیں ان کی پوزیشن اچھی ہے اور ڈیتھ بھی کم ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے یہ سیلف کوارنٹین والا سسٹم، یعنی گھر میں جا کر کوارنٹین کرنے والا سسٹم چلا ہے تو مریضوں کی پوزیشن بہتر ہوئی ہے اور مریض بھی بہتر ہوئی ہے۔ میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں، 9 دن ہو گئے ہیں میں سیلف کوارنٹین میں ہوں، گھر میں ہوں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، صحت بھی اچھی ہے، کوئی سمپٹمز بھی نہیں ہے کسی قسم کے کرونا کے، اور کوئی نزلہ زکام کھانسی بھی نہیں ہوا ان دنوں میں۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے جب دبئی سے یا کسی غیر ملک سے پاکستان میں آدمی آتا ہے، یہاں کا یہ موسم اور پانی جو ہے اس کو ریئیکٹ کرتا ہے، وہ اس کو راس نہیں آتا ہے، اس میں وہ بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، پیٹ کی بیماریاں ہیں، یعنی بد ہضمی ہو جاتی ہے، کچھ خوراک کا بھی مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ یہاں ہمیں خوراک تازہ ملتی ہے اور غیر ممالک میں جو خوراک ہے وہ ہمیں فریش نہیں ملتی ہے۔ یہاں دودھ بھی لیکوئڈ ہے اور اچھا فریش دودھ ملتا ہے، چائے بھی ہم فریش دودھ کی پیتے ہیں، تو یہ تمام چیزوں کا افیکٹ بھی ہماری صحت پر پڑتا ہے۔ تو الحمدللہ ابھی تک تو میں بالکل ٹھیک ہوں۔ دعا کریں کہ انشاءاللہ ساری زندگی ٹھیک رہیں، صحت اچھی رہے، اور تمام پاکستانیوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانیت کو اس وبا سے بچائے۔ پاکستان میں ایک ٹرینڈ نکلا ہے، میرے کو حیرانگی یہ ہوتی ہے کہ اچانک یہ مولوی حضرات یہ کھڑے ہو جاتے ہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ لے کر۔ قادیانیوں کا مسئلہ آ جاتا ہے، کبھی ہندوؤں کا مسئلہ آ جاتا ہے، کبھی مندر کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ تو پہلے ہم تھوڑا مندر پر ڈسکس کر لیتے ہیں۔ 2012 میں آصف علی زرداری نے، جو اسلام آباد میں مندر کی جگہ ہے، آصف علی زرداری نے یہ دی تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سندھ میں بہت سارے ہندو آباد ہیں، ان ہندوؤں کو یہاں بزنس کی اجازت دی گئی، وہ اسلام آباد میں بزنس کرتے رہے اور آبادی بڑھاتے رہے۔ جب آبادی بڑھ گئی تو انہوں نے پھر اپنے مندر کا مطالبہ کیا، اپنی عبادت کا مطالبہ کیا۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جو کمیونٹی بھی ہوتی ہے اپنے مندر کا، اپنی جو عبادت کا ہے ان کا خود انتظام کرتی ہے، گورنمنٹ نہیں دیتی ہے۔ یہاں چونکہ زرداری صاحب لاڈلے تھے ان کے، تو انہوں نے جا کے زرداری صاحب سے کہا، زرداری صاحب نے اسلام آباد کی جو سی ڈی اے کی وہ بلدیہ ہے یا میونسپلٹی ہے اس کو کہا، انہوں نے ایک جگہ زمین دیکھ کے دے دی، اور وہ زمین جو ہے تقریباً 30 کنال کے برابر ہے، وہ زمین دے دی ان کو، لاکھوں کروڑوں مالیت کی وہ زمین ان کے حوالے کر دی، انہوں نے 4 دیوار گیٹ لگایا، لیکن تعمیرات کی اجازت نہیں دی۔ تعمیرات کی جب اجازت دینے لگے تو انہوں نے کہا ہائی کورٹ چلے جاؤ یا سپریم کورٹ چلے جاؤ، عدالت میں چلے گئے، عدالت نے بھی ان کو اجازت دے دی، لیکن بعد میں زرداری صاحب کی حکومت چلی گئی، نواز شریف حکومت ہے، وہ بھی ہندو پرست قوم ہے حکومت تھی، وہ بھی ہندو کے زیادہ قریب تھے، تو جس کی وجہ سے وہ انہوں نے آ کے باقاعدہ اس کا افتتاح بھی کیا، اپنی فوٹو بھی لگائی، اور اس میں ایک مشہور جو بات کی انہوں نے، وہ مشہور ہے، میڈیا میں مشہور ہوئی ہے کہ ہمارا بھگوان اور آپ کا بھگوان ایک ہے، ہم میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں۔ یہ اس کے مشہور کلمات تھے جو اس تقریب میں اس نے کہے تھے۔ اس پر ہمارے مولویوں نے، جو حق والے مولوی، حق کے علماء ہیں، انہوں نے کافی لین دین کی،
خیر یہ بات دب گئی، بعد میں عمران کی حکومت آئی تو 2 سال گزرنے کے بعد سکون رہا، 2 سال کے بعد پھر انہوں نے سر اٹھایا۔ اب ان کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ یہ کبھی تو جھنڈا لگا دیتے ہیں اسلام آباد کے ایک پارک میں اسرائیل کا۔ بھائی اسرائیل کا جھنڈا یہاں لگانے کی ضرورت کیا ہے آپ کو پتہ ہے اسرائیل بھی ہم ممنوع ہے، اسرائیل کے ہم پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم اسرائیل نہیں جا سکتے۔ تو یہ ایک فتنہ پھیلایا جاتا ہے کہ بھئی گورنمنٹ جو ہے ان کی پرستار ہے، گورنمنٹ ان کی پرستار نہیں ہے، گورنمنٹ صرف اور صرف پاکستان کو مانتی ہے اور پاکستان کی پرستار ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ گورنمنٹ واحد گورنمنٹ ہے جو محب وطن ہے، جو پاکستان کے لیے خالصتاً کام کر رہی ہے، کسی مذہب کو کسی چیز کو بلا طاق رکھ کر پاکستان کے لیے یہ گورنمنٹ اور یہ آرمی ہماری کام کر رہی ہے۔ اب دشمنوں کو یہی چیز ہے کہ پہلی حکومت آئی ہے جو پاکستان کے لیے کام کر رہی ہے، ورنہ ساری حکومتیں جو غیر ملکوں کے لیے کام کرتی رہی ہیں۔ تو پھر کیا ہوا کہ مندر کی تعمیر کا سلسلہ شروع کرنے لگا۔ سلسلہ کیا ہے؟ کھدائی کر کے 3-4 حدیں لگا دیے اور ہوا چل گیا جی مندر کی تعمیر ہو رہی ہے، وہ بھی مدینہ کی ریاست میں عمران شروع کرا رہا ہے، عمران کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اچھا پھر یہ لاہور ہائی کورٹ میں چلے گئے، انہوں نے کہا لاہور ہائی کورٹ ہمارا حمایتی ہے، وہ عمران کا مخالف ہے، لہذا لاہور ہائی کورٹ جو ہے ہمارے حق میں فیصلہ دے دے گا، ہم وہاں چلے جاتے ہیں۔ یہ لوگ وہاں چلے گئے۔ اب لاہور ہائی کورٹ نے ثابت کیا کہ یہ جو مندر ہے اس میں عمران کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، اس گورنمنٹ کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، یہ جو کچھ کیا ادھر ہے پچھلی حکومت کا ہے۔ اب مارکا خاموش ہو گئے۔ پھر ہمارے جو مجاہدین ہیں، ہمارے جیالے ہیں، ہمارے جو نوجوان ہیں، ینگ جنریشن ہے، انہوں نے جلوس نکالا اور مندر کی نہر ڈال دی، کیونکہ ہمارا اکثریت ہے، مسلم اکثریت ہے، تو لہٰذا مسلم اکثریت کے علاقے میں ہو گئے۔ انہوں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، کسی کو قتل و غارت نہیں کیا انڈیا کی طرح، کسی کو مارا بھی نہیں ہے، کسی کو پیٹا بھی نہیں ہے، انہوں نے جا کے نہ گرا دی، کیونکہ ہم پرامن لوگ ہیں، کسی مذہب پر ہم اٹیک نہیں کرتے۔ اگر کوئی ہمارے اوپر اٹیک کرتا ہے تو پھر ہم اس کا جواب ضرور دیتے ہیں۔ اگر کوئی ہمارا قرآن پاک جلاتا ہے تو ہم اس کے بدلہ ضرور دیتے ہیں، اگر کوئی ہماری مسجد گرائے گا تو ہم اس کو ضرور جواب دیں گے۔ لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ بات کا پتنگڑ، یعنی ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے اس کا پتنگڑ بنانا ہوتا ہے میڈیا میں، کیونکہ میڈیا کو اب پیسہ نہیں مل رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، جس کی وجہ سے وہ پریشان ہے۔ کافی میڈیا چینل بند بھی ہو گئے اور کافی لوگ بے روزگار بھی ہو گئے، تو جس کا گورنمنٹ سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہے، گورنمنٹ نے ان کو بے روزگار نہیں کیا ہے، وہ بے روزگار اپنی عادتوں کی وجہ سے ہو گئے۔ تو نہ پالتے بھائی، نہ لاکھ بھی تنخواہیں کم کر دو، ملازم رکھ لو تنخواہیں کم کر، تنخواہ بھی کم نہیں کرنی، پھر نکال دیے گئے، میڈیا بند کر دی، بند ہو گیا۔ اب ہوا یہ کہ چاروں طرف سے جب جت ہو گئے، پھر ان کے جو جعلی تھے، ان کے جو چمچے تھے، ان ملاؤں کے، ان مذہبی جو یہ شوشہ چھوڑ رہے تھے، انہوں نے کیا کیا، منہ لپیٹ کے، منہ پہ ماسک لگا کے مندر کے حق میں جلوس نکالنا شروع کر دیا۔ کل میں نے دیکھا کہ مندر کے حق میں ہمارے مسلمان لونڈے، مسلمان نوجوان جو ہے وہ اس کے حق میں آواز اٹھا، یہ معلوم نہیں وہ مسلمان ہیں کہ نہیں۔ جب یہ سوال کیا کہ آپ قادیانی تو نہیں ہیں، انہوں نے اس بات کا جواب نہیں دیا کہ ہم کیا ہیں کیا نہیں، اس کو مت چھیڑو، بس ہم مسلمان ہیں۔ پتہ چلا کہ وہ قادیوں نے ان کو بھیجے ہوئے ہیں لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پہلے ہم جب پاکستان میں رہتے تھے ہمارے اندر بھی ایک نفرت کا میدہ تھا، لیکن جب ہم باہر گئے تو ہمیں اسلام کو نزدیک سے دیکھنے کا موقع ملا۔ اسلام کبھی بھی اپنی اقلیتوں کو غیر محفوظ نہیں کرتا، اسلام ان کو تحفظ دیتا ہے، کیونکہ دبئی ایک انٹرنیشنل سٹی ہے، ایک انٹرنیشنل ملک ہے، ایمریٹس، یونائٹڈ امارات جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل لا کو فالو کرتا ہے اور ایک اسلامی کنٹری ہے، جہاں اسلامک لا کو فالو کیا جاتا ہے اور انٹرنیشنل لا کو فالو کیا جاتا ہے۔ وہاں مودی صاحب جب تشریف لے کر گئے تو دبئی کے شیخ نے ان کو مندر کے لیے جگہ دی اور اس مندر کا افتتاح بھی کیا۔ پھر اس کے بعد دبئی کا سب سے بڑا جو مندر ہے وہ بردبئی میں ہے۔ بردبئی بس اسٹینڈ جائیں، بس اسٹینڈ سے آگے جائیں تو ان کا ایک اسمبلی ہال آتا ہے، جیسے ہمارا اسمبلی ہال ہے، ان کا بھی ایک اسمبلی ہال ہے، یعنی بردبئی میں ہے یہ اسمبلی ہال ہے، اور وزیروں مشیروں کے بڑے بڑے وہ ہیں، رہائشیں ہیں اور دفاتر ہیں۔
یعنی جتنے وزیر جتنے مشیر ہیں سب کے جو دفاتر ہیں تقریباً جو ہے کچھ بر دبئی میں ہیں کچھ ڈیرہ دبئی میں ہے۔ اسمبلی ہال جو ہے وہ بر دبئی میں ہے جہاں شیخ محمد بیٹھتے ہیں، شیخ محمد بن راشد بیٹھتے ہیں، اب حماد ہیں تو وہ بیٹھتے ہیں۔ ان سے تقریباً 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ بھی نہیں ہوگا، 1 کلومیٹر ہوگا۔ اس جگہ کا نام ہے ابرا، ابرا جہاں سے کشتیاں ملتی ہیں ڈیرہ دبئی کے لیے۔ ڈیرہ دبئی اور بر دبئی کے درمیان ایک ندی ٹائپ سمندر لایا گیا ہے ٹیمپریری طور پر، جس کو تجارتی مرکز بنایا گیا ہے، جہاں کشتیاں چلتی ہیں، جہاز چلتے ہیں، لوگ وزٹ کے لیے آتے ہیں، سیر کرتے ہیں۔ وہ ابرا سے کشتیاں ڈیرہ دبئی کے لیے نکلتی ہیں، جہاں 1 روپیہ یا 2 روپے دے کر ہم لوگ بھر دبئی سے ڈیرہ دبئی لے جاتے ہیں، وہاں شاپنگ کرتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں اور واپسی آ جاتے ہیں۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ابرا جو ہے اس کے نزدیک ایک جامع مسجد ہے، بہت بڑی جامع مسجد ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ شیخوں کی پرانی مسجد ہے، ٹھیک ہے۔ ابرا ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پرانی مارکیٹیں ہیں اور پرانے بازار ہیں اور پرانی طرز کی بلڈنگیں ہیں، اور وہاں کشتیوں کا مرکز بھی ہے، کشتیاں بھی وہاں کھڑی ہوتی ہیں اور آپ کو سیر بھی کرواتی ہیں۔ RTA کی کشتیاں بھی کھڑی ہوتی ہیں جن کا شیشے بس کی طرح بنے ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کو سیر کرواتی ہیں۔ اسی طرح ہم جب ابرا سے ڈیرہ دبئی کے لیے نکلتے ہیں تو وہاں تھوڑے فاصلے پر ایک مندر ہے جو دبئی کا سب سے بڑا مندر ہے، وہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں۔ وہ یعنی آپ دیکھ لیں اسمبلی سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر بھی نہیں ہے، اور اس ایریا میں جتنے بھی بڑے بڑے دفاتر ہیں، بلڈنگز ہیں، ان میں وزراء کے دفاتر ہیں، جو وزیر ہیں نا دبئی کے، ان کے دفاتر ہیں، منسٹریز کے دفاتر ہیں، اور سب سے بڑا شرطہ ہال بھی وہیں ہے، شرطہ ہاؤس بھی وہیں ہے دبئی کا۔ اسی طرح جب ہم ڈیرہ دبئی میں نکلتے ہیں تو ڈیرہ دبئی میں ایک جگہ ہے نائب شرطہ، نائب شرطہ سے تھوڑے فاصلے پر جائیں تو وہاں بھی ایک مندر ہے اور چرچ بھی ہے۔ ویسے دبئی میں بہت چرچ ہیں جو وہاں کی کمیونٹی خود بنائے ہوئے ہیں، یعنی بلڈنگ کرائے پہ لے کے خود بنائے ہوئے ہیں، لیکن گورنمنٹ کی سطح پر جو ہے یہ 2-3 ہیں، ایک ڈیرہ دبئی میں ہے اور ایک بر دبئی میں ہے، جن کا انتظام گورنمنٹ سے بنتی ہے۔ اسی طرح دوسرے شہروں میں دوسرے چلے جائیں، قطر چلے جائیں، بحرین چلے جائیں، ایران چلے جائیں، ایران میں مسجد نہیں ہے لیکن مندر ملے گا۔ تو ان ممالک میں مسلمان رہتے ہیں اور ہم سے بھی اچھے مسلمان رہتے ہیں، جو قرآن اور حدیث کا مطالعہ اچھی طرح کرتے ہیں۔ ہمیں تو قرآن و حدیث آتا ہی نہیں ہے، ہمیں صرف پڑھنا آتا ہے، ہم نے پڑھے نہیں آج تک۔ تو انہوں نے کبھی اس طرح کا گورنمنٹ کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کیا، نہ میڈیا پر نہ کسی چیز پر۔ ایک تہوار آتا ہے، ہندو تہوار آتا ہے، بڑی بڑی مارکیٹیں جو ہیں، یعنی لولو سینٹر ہے یا سفیر مال ہے، ان کے فرنٹ پر جو انڈین تہوار کے لیے چیزیں درکار ہوتی ہیں، مثال کے طور پر دیے ہوتے ہیں، اس میں ناریل ہوتے ہیں، جو چیزیں ہوتی ہیں وہ فرنٹ پہ رکھی ہوتی ہیں، اور وہ ہندو آتے ہیں لے جاتے ہیں اور اپنی تقریبات مناتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن وہ انڈر گراؤنڈ مطلب ہے انڈر وال ہے، گھر کے اندر ہے، اور وہاں بھی مذہبی جماعتوں کو کوئی پروٹیسٹ کی اجازت نہیں ہے، اور کسی مذہبی جماعت نے آج تک، میں یہاں 14 سال گزار کے آیا ہوں دبئی میں نے آج تک کسی بھی مذہبی جماعت نے یہ نہیں کہا کہ یہ مندر یہاں کیوں ہے، جبکہ یہ سیکریٹریٹ کے بالکل بازو میں ہے۔ جو لوگ دبئی گئے ہیں بشاک وہاں جا سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات، ابوظہبی چلے جائیں،
ہمارا جو سفارت خانہ ہے یعنی پاکستان کا جو سفارت خانہ ہے وہ ایک جگہ کا نام ہے ایریا ہے، اس ایریے میں تقریباً سب ملکوں کے سفارت خانے ہیں، اور مزے کی بات یہ انڈیا کا سفارت خانہ ہمارے ساتھ ہے، وہاں کوئی پروٹیسٹ نہیں ہے، کوئی مخالفت نہیں ہے۔ بلکہ دبئی میں تو یہ حالت ہے، ہم لوگ پاکستانی اور انڈین ایک ہی روم میں رہتے تھے، اور جس کمپنی میں ہم لوگ کام کرتے ہیں وہ کمپنیاں تقریباً انڈین ہیں، کسی قسم کا پروٹیسٹ نہیں ہے، مذہبی تنازع نہیں ہے کسی کو، ہم اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ ہمارے پاکستان کی یہ صورتحال ہے کہ ہم نے اقلیتوں کو ایک چھوت بنا دیا ہے، جس طرح انڈیا اقلیتوں کو چھوت بنا رہا ہے ہم بھی بنا رہے ہیں، غلط ہے۔ جس طرح ہم اس ملک کے شہری ہیں وہ بھی اس ملک کے شہری ہیں۔ اسلام اقلیتوں کے حقوق کا دفاع کرتا ہے، کنڈم نہیں کرتا ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک آدمی 70 سال کی عمر میں لکڑیاں چن رہا تھا۔ حضرت عمر کی یہ روایت رہی ہے یا ان کا یہ ایک عادت رہی ہے کہ وہ لباس بدل کر رعایا میں جایا کرتے تھے، دیکھتے تھے کہ رعایا میں کوئی بھوکا تو نہیں مر رہا۔ ایک ہندو لکڑیاں چن رہا ہے، انہوں نے کہا بابا آپ اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ نے فرمایا کہ آپ اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں آپ لکڑیاں چن رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ حضرت عمر کی حکومت ہے، بہت سخت حکومت ہے، مجھے فدیہ دینا پڑتا ہے، یعنی اپنی تحفظ کے لیے گورنمنٹ کو کچھ فنڈ دینا پڑتا ہے۔ تو اس نے کہا گورنمنٹ کس کی ہے؟ اس نے کہا جی ایک عمر ہے مسلمانوں کا بڑا وہ ہے، وہ سخت طبیعت کا ہے، کہیں وہ مجھے مروا نہ دے، تو میں اس کے لیے اکٹھے کر رہا ہوں تاکہ اس گورنمنٹ کو فدیہ دے دوں۔ تو حضرت عمر آئے، واپس آئے، انہوں نے 50 سے 60 سال کی عمر کے جتنے بھی غیر مذہب لوگ تھے ان کا فدیہ بند کر دیا، بلکہ ان کو خزانے سے فنڈ جاری کر دیا ان کی امداد کے لیے۔ وہی چیز آج برطانیہ میں بھی ہے، امریکہ میں بھی ہے۔ ہم جتنے غیر ملکی وہاں جاتے ہیں بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ گورنمنٹ ہم کو ایک وظیفہ دیتی ہے۔ تو اگر ہماری گورنمنٹ کوئی بھی فائدہ کام کرنا شروع کر دے تو ہمارے علماء کھڑے ہو جاتے ہیں، پہلے دین کا مطالعہ کریں، اپنی دینی تاریخ کو پڑھیں، اپنے ان ممالک کا جائزہ لیں کیا وہ مسلمان ہیں کہ نہیں۔ وہ بھی مسلم کنٹری ہے بھائی، دبئی پورا مسلم کنٹری ہے، لیکن وہاں ایسا کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب بھی کوئی ایسا پروٹیسٹ چلتا ہے جو اس کا سربراہ ہوتا ہے اس کو پکڑا جاتا ہے، اس کا مناظرہ کیا جاتا ہے، پھر اس کو عوام کے سامنے لا کر سزا دی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہے، 5 پڑھا ہوا حافظ قرآن ہے، تو ٹھیک ہے امامت کر، لیکن وہ مسئلے مسائل شروع کر دیتا ہے، عوام کو بہکاتا ہے، روڈ پہ لاتا ہے، خود پیچھے ہو جاتا ہے۔ یہ چیز غلط ہے۔ سوشل میڈیا پر آنا مشکل نہیں ہے، آپ غلط بیان بازی کرو، لیکن اتنے بھی غلط نہ ہو جاؤ کہ حق کو جھٹلا دو۔ جو حق ہے وہ یہی ہے کہ زرداری اور نواز شریف حکومت میں یہ زمین دی گئی اور یہ پرمیشن دی گئی، آپ اس کا نزلہ عمران پہ گرا رہے ہیں۔ ہم حق کی بات کرتے ہیں، ناحق کی بات نہیں کرتے۔ اسی طرح کل ایک بات ہوئی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کیس کی، اس کی بیگم نے، اس کی اہلیہ مصطفیٰ نے اپنا جو ریکارڈ ہے وہ جا کے اس میں جمع کرایا۔ اکاؤنٹ بیورو جو ہماری جو ہے FBR فیڈرل اکاؤنٹ بیورو جو ہے اس میں جمع کرایا، FBR میں جمع کرایا، تو ہماری FBR جو ہے انہوں نے وہ ریکارڈ لیا، کچھ سوال کیے، سوالوں کا جواب دینا ٹھیک ہے جو انہوں نے کیے، جو اس نے دیے، لیکن مجھے حیرانگی اس بات پر ہوئی ہے کہ عمران سے جب حساب مانگا گیا تھا یا عمران کی بہن سے حساب مانگا گیا تھا، اس نے الزام نہیں لگائے تھے، عمران نے بھی الزام نہیں لگائے تھے، اپنی جو تھی رسیدیں وہ جمع کرا دیں اور عدالت سے صادق اور امین ہو کر نکلے، کسی پر الزام نہیں لگایا۔
اس طرح عمران خان کی علیمہ خان نے بھی کوئی الزام نہیں لگایا. وہ عدالت میں گئی, اس نے کہا جو میرا بنتا ہے مجھے بتا دو, جو جرمانہ بنتا ہے بتا دو, جو فنڈ بنتا ہے بتا دو, اور جو پیسہ میرا بنتا ہے بتا دو, میں جمع کرانے کو تیار ہوں. انہوں نے دیا, اسے جمع کرا دیا. عدالت نے اس کو بھی ایماندار قرار دے دیا, چل اس کا کیس بھی تھا. لیکن یہاں پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ پچھلے دنوں عدالت میں قاضی فیض صاحب نے بھی عمران پر الزام لگایا اور اس کی بیگم نے بھی عمران پر الزام لگایا. عمران خان نے جو بیان دیا اس کو کسی نے توجہ ہی نہیں دی. عمران خان نے کہا اگر میری لندن میں جائیدادیں ہیں تو ان کو بیچا جائے, ان کا پورا پیسہ گورنمنٹ کے خزانے میں جمع کرایا جائے. جب تحقیق کی تو کوئی اور عمران خان یادی تھا, وہ تو لڑکا تھا 37 سال کا. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے الزامات لگانا بند کریں. پہلے اپنے جو دستاویزات ہیں وہ بنائیں, اپنا کیس کلیئر کریں, بعد میں الزام لگائیں. یہ الزام در الزام والی نواز شریف والی پالیسی نہ اپنائیں. نواز شریف ایک سیاستدان تھا, اس کو سیاسی فائدہ تھا. لیکن آپ جو الزام لگا رہی ہیں اس کا نقصان عدلیہ کو ہوگا. عدلیہ بھی وہی بیہیویئر کرے جو ایک سیاستدان کرتا ہے, پھر عدلیہ اور سیاستدان میں فرق نہیں آتا. تو لہذا اپنا کیس کلیئر کریں, اپنے ڈاکومنٹس دیں اور عدالت سے کلین چٹ لیں, کسی پر الزام نہ لگائیں. ٹھیک ہے, باقی میری ویڈیو اچھی لگے لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹس بھی دیں. بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اور سبسکرائب کریں. والسلام.